बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम और आप सबको 13वीं सहर में मैं खुश आमदेद कहता हूँ और हमारी ये खसूसी नशियात जिसका नाम है रमज़ान में बोल। और आप जानते हैं इस वक्त ख़ास कर उलमाए कराम से अलग अलग मौज़ूआत पे बात की जाती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत सारे फ़ैसले या बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। बेतहाशा मैसेजेस आप लोगों की जानिब से आने शुरू हो गए हैं। आप ही के सवाल होते हैं, आप ही के लिए जवाबात होते हैं। वही रोशनी है जिसमें बहुत कुछ आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और वही सब कुछ हम भी सीखना चाहते हैं। यही सिलसिला चला है और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस साल के ये रमज़ान है हमारा आपका ये साथ रहेगा। मुझे बेहद खुशी होती है ये बात कहते हुए कि हमने शायद ऐसे ऐसे मौज़ूआत को यहाँ पे हम उस पे हमने गौर व फ़िक्र की, हमारे उलमाए कराम ने, जो नॉर्मली नहीं डिस्कस किए जाते या जिन पे बात नहीं की जाती। अगर हम अभी इफ़्तार की बात करते हैं तो इफ़्तार में जो टॉपिक था हमारा वो इस्कात हमल था जिस पे हमने बात की थी अबॉर्शन के ऊपर। और नॉर्मली
چینلز کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کی جاتی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی انٹائر ٹیم, اور میں اپنے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک ایسی سوچ ہے, جو ایک ایسی بات ہے, اس پہ ہمیں بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, بیکاز ہم بہت ادھر ادھر کی باتوں میں, یا بہت ایسے سوال کہ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ کیا ہم مسواک کر سکتے ہیں روزے میں, یا ہمیں یار مطلب بہت آگے جا کے ہمیں چیزوں کو سوچنا ہے. اور باخدا اگر آپ نے افطار کا شو مس کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ یوٹیوب پہ جائیں اور جا کے دیکھیں, اور ان لوگوں کو ضرور وہ شو دکھائیں جو خدا نخواستہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. بات صرف ہمارے مفتی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ بات صرف حلال حرام کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو تھے. اچھا, کل ہم چونکہ بات کر رہے تھے نکاح کے حوالے سے, کوشش یہی تھی کہ نکاح اور طلاق دونوں صورتوں پہ بات کی جائے, لیکن نکاح میں ہی اتنے سارے پہلو نکل آئے کہ ہمیں بات کو وہاں ہی ختم کرنا پڑا. اور آج تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے طلاق کی طرف, پر اسی میں دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات سامنے آئی, اور وہ بات تھی کہ بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پہ باقاعدہ نکاح اور طلاق کا ایک آپ کو کورس کروایا جاتا ہے, آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے. جب آپ وہ پورا کورس کرتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ شادی کر سکیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ہمیں ان کا امپلیمنٹ پاکستان میں بھی کرنا چاہیے. اور اس چیز کا مشورہ جو ہماری اسلامی کونسل ہے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ خدا را اس چیز پہ کام کرے, بیکاز زندگیاں بکھر رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں, لوگ آپس میں دور ہو رہے ہیں. سو تھوڑا سا اس پہ ضرور کام کریں. خیر, ایک سلسلہ ہے قصص الانبیاء کا جس پہ آج بھی مجھے بات کرنی ہے, اور آج کا جو قصہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی انبیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں, کئی قصے موجود ہیں جن میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں, رہنمائی ہے اور عبرت بھی. تو آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا, جو تارخ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے, یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے. والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے. سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے. یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب, قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے. باغات کی کثرت تھی, اسی وجہ سے کرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے انہی بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے. مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی. ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں, لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے. جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگے. ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کا طریقہ کار پہ غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ عمل کرو. اجنبی بزرگ کی یہ بات سن کر سب نے نہایت توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بتانے کے طریقے پر اصرار کیا. ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا. دوسرے دن وہ ایک خوبصورت 9 عمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا. اس طرح ابلیس کے کہنے پہ اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے. انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ آیا تھا. یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی, بے ہدہ حرکات سے منع فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں آیت 80 یا 81, کیا وہ بے حیائی کرتے ہو
جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویے کے ساتھ پیش آتے، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں ابھی تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی۔ تو بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی اور اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ کے عزو جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے پر میری نصرت فرما۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان سے اترے، اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے۔ یہ تمام فرشتے بہت خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوعمر لڑکوں کی موجودگی کا سن کر بستی والے دوڑے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان کو سمجھانا شروع کیا، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ ہو کر رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اہل عیال کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی اس بستی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس بستی سے چلے گئے۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اس بستی پر اپنے پر سے اکھیڑ اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پہ کھنگر کے پتھر برسانے شروع کر دیے جو لگاتار برستے رہے، جن پر تمہاری رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے۔ وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحرۂ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق اور اردن واقع ہے۔ بحرۂ میت یا بحرۂ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے،
اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی، اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ آج کا یہ قصص الانبیاء کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہمیں آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت سارے قصص الانبیاء کے جب واقعے پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ایسا سوال اٹھا جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علماء کرام سے کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، حقیقتاً ایک ایسا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اپنے علماء کرام سے پوچھنا اور اس کے بارے میں جاننا۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی بات کی جس میں وہ آگ لگا دی گئی تھی، پھر اب میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا، اور اس طرح سے اور بھی کچھ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں سمندر پورے فوج پہ آ گیا تھا ان کے گزرنے کے بعد۔ یہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے شاید آج کل کچھ ظلم ہو رہے ہیں، یا اس سے زیادہ آج کل قومیں جو ہیں وہ بھٹک گئی ہیں، پر اب ایسے عذاب کیوں نہیں آتے؟ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر جس وقت مشرکین مکہ انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ حضور کے سامنے یعنی اس وقت میں دعا کعبے کا غلاف پکڑ کے کی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس جو ارشاد فرمایا جواب وہ یہ تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محبوب میں وہی ہوں کہ جس نے قوم لوط و قوم ہود اور ان تمام قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ میں چاہوں تو یہ مشکل نہیں ہے میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو دنیاوی اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حضور کی امت کتنی بڑی سے بڑی گناہ کیوں نہ کرے، اجتماعی طور پر انڈیویجلی آ سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پر ان کی شکلیں بگڑ جانی، زمین میں دھنس جانا، پتھروں کی بارش ہونا، پتھروں کی بارش ہو جانا، آپ کی وہ جو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ گویا ہم جو آج اتنے شیطانیاں خرابیاں سب کچھ کرنے کے باوجود بچے ہوئے ہیں نا، تو یہ حضور رحمت عالم کے صدقے سے بچے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کل ہماری بات ہوتے ہوتے ایک ایسے پوائنٹ پہ آئی جس پہ ہمارے علامہ امین شہیدی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ سر کل اس بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جی پروفیسر صاحب، پر آج نا طلاق کی بات سننی تھی تو میرے خیال میں نئے سرے سے اس ٹاپک کو شروع کیا۔ جی بالکل، وہ آبویس لوگ فالو کر رہے ہیں سر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اتنے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں صبح سے کہ ہمیں اس بارے میں ضرور بات کریں، اس بارے میں ابھی بلکہ انٹرو میں شاید آپ سن نہیں رہے تھے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ مسواک کرنے کا طریقہ سکھا دیں، ناڑا باندھنے کا طریقہ سکھا دیں، ٹوپی کس طرح سے پہننی چاہیے، اچھا نماز پڑھتے ہوئے گریبان کی طرح بند ہو، اچھا یہ بتائیں کہ شلوار اوپر رکھیں نہ رکھیں۔ بھائی یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں، مسئلے اصل دوسرے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ جو ابھی مقدمہ باندھا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اور بندوں کا جو تعلق اور اس تعلق کی نوعیت ہے اس میں ہمیں حکم یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اور بڑے سے بڑے عمل میں بھی ہم اللہ کے حکم کو تلاش کریں اور اس پر عمل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، لہذا ہر وہ کام جو ہمارے وجود سے سرزد ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یقیناً کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، بالکل، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ لیکن المیہ تب جنم لیتا ہے جب ہماری آنکھوں کے سامنے سارا معاشرہ سود خور بن چکا ہو،
ہم خود صبح سے شام تک حرام خوری میں مبتلا ہوں, ہمارے ارد گرد بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہو, ہمارے ارد گرد نفرتوں کی بولیاں لگ رہی ہوں, اور اس کے باوجود ہم ان چیزوں میں پڑیں جو اس طرح سے معاشرے کی تباہی کا باعث نہیں بنتی, اور ان چیزوں سے بالکل غافل ہو جائیں جو معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں. یعنی اس حوالے سے چاہے نیک عمل ہے یا برا عمل ہے, بڑے اور چھوٹے کی اہمیت ہے, اور جو جتنا اہم عمل ہے اس کو توجہ بھی اتنی زیادہ چاہیے. رات جب ہم وقفے میں بیٹھے ہوئے تو شاید آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا, سوال اٹھ رہا تھا کہ اسلامی طریقہ بتائیں ناڑا باندھنے کا کیا ہے. اب یہ آپ نے مختلف جگہوں میں دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ کہ بھئی دو مرد اگر موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو اسلامی طریقہ اس کا کیا ہے, تو ایک صاحب کہتے ہیں بھئی درمیان میں تکیہ رکھ دو, اسلامی طریقہ یہ ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہیں اسلامی معاشرے کے مسائل, کیا یہ ہیں انسانی معاشرے کے مسائل؟ عقل فہم جتنا نیچے آتا چلا جاتا ہے انسان اتنا ہی بنیادی مسائل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر ایسی چیزوں کو اٹھاتا ہے جن کی کوئی اہمیت معاشرے کے اندر نہیں ہوتی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھ سے پوچھو, اس لیے کہ میں آسمانوں کے رستے زمینوں سے زیادہ جانتا ہوں. جب یہ آپ نے فرمایا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ یا علی آپ اگر اتنا جانتے ہیں ذرا بتائیے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا معاشرہ ذہنی طور پر اتنا نیچے آ چکا ہے کہ ان کے اندر کائنات کو تسخیر کرنے والی بات تو بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ اپنے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہی کو اپنی زندگی اور اپنا دین سمجھنے لگے. اسی میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی, بڑی پرانی بات ہے, غالباً 10-11 سال پرانی ہے, اب شاید اس سے بھی زیادہ. میں ایک شہر میں تھا, اوبیسلی ہم کام کر رہے تھے, کام کرتے کرتے وہ جمعہ تھا, ہم نماز پڑھنے چلے گئے. تو اب میں جینس میں نے پہنی ہوئی تھی اور شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو میں جب نماز پڑھ کے موڑا ہوں تو ایک صاحب کہتے او بھائی اس میں نماز نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں رکا اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی بحث تو میں آپ سے کھڑے ہو کے کافی دیر کر سکتا ہوں لیکن یہ فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں کہہ کے وہاں سے پھر نکل گیا تھا. لیکن یہ بھی سوچ ہے, مطلب میں ایک شو کر رہا تھا تو مجھے بڑا ایک عجیب سا جواب آیا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے فیصل بھائی آپ جمعے کو شلوار قمیض پہنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا اسلامی ڈریس ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا شلوار قمیض اسلامی ڈریس ہے. خیر یہ باتیں یہاں پہ ہم کرتے رہیں گے. ڈریس اور لباس کا تعلق آپ کے سطر سے ہے. جو لباس آپ کے جسم کے سطر کا باعث بنے اور وقار کا ذریعہ بنے, آپ کی عزت کا ذریعہ بنے, وہ لباس کافی ہے. چاہے وہ عربی لباس ہو, پاکستانی لباس ہو, افریقی لباس ہو, لباس اسلامی نہیں ہوتا, آپ کا پہننے کا طریقہ اسلامی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات تھی. شاہ صاحب یہاں موجود ہیں. شاہ صاحب آج دوسرا جمعہ ہے, ہماری جمعے کی شب لگ گئی ہے اور ہم اسی کی آج سحری پر ہیں. میں چاہتا ہوں آج کے لیے کوئی خاص ایسا وظیفہ, کوئی ایسی دعا, کوئی ایسی چیز جو ہم پڑھتے رہیں تو اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا رمضان ہی ماشاءاللہ برکتوں والا رحمتوں والا ہے کہ حدیث پاک کے خلاصے کے مطابق عام دنوں میں, رمضان کے عام دنوں میں جمعے کے علاوہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا ہے. مگر ماہ رمضان کے جمعہ اور پورے سال بھی جو جمعے کا دن آتا ہے, جمعے کے دن نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو خدا را میں تمام ناظرین و سامعین کو کہوں گا کہ شب جمعہ اور جمعے کی خاص اہتمام کریں. یہ ہمارے اسلاف, اکابرین اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کو خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتے. جیسے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن 10-10 لاکھ گناہ گاروں کو, جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا, جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ماہ رمضان. لیکن شب جمعہ اور جمعے کے دن ہر گھڑی میں, شب جمعہ اور جمعے کے دن ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ہر گھڑی.
تو خدا را شب جمعہ اور جمعہ خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، نمازیں باجماعت پڑھیں، تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کریں اور اس کی اور زیادہ اہمیت رفع دیں۔ تو اس کے لیے بڑا خاص وظیفہ ہے۔ ویسے تو حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ما خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کا معمول تھا، آپ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں مصلی پر جلوہ گر ہوتی، اور آپ کی خادمہ تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو کہا جاتا کہ جب سورج غروب ہونے لگتا وہ سیدہ کو خبر دیتی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی، اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگتی۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، مخدومہ کائنات کا بھی یہ پیغام اور ہمارے اکابرین علماء بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب خاص طور پر اس قیمتی لمحات کی قدر کی جائے۔ حدیث پاک میں ایک گھڑی ہے جو جمعے کو آتی ہے اور وہ مختصر ہے، تو روایت میں یہ مشکات شریف کا خلاصہ ہے کہ اس کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے قبل تلاش کرو۔ تو جمعے کا دن عصر سے مغرب کا وقت اور کامیاب ہے۔ اس کا ایک وظیفہ ہے کہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آفتوں مصیبتوں بلاؤں میں ہیں، ناگہانی آفات میں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے غم پریشانی ہوتے ہیں، جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ جو آپ پڑھ سکتے ہوں، اور پھر اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اسم اعظم ہے بعض روایت کے مطابق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کی کثرت کریں، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی حضور گر گڑا کر دعا کریں۔ ہر جمعے اس کو معمولات میں لے لیں تو الحمدللہ جمعے کی برکت اور یہ جو وقت ہے انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے مشکلات حل ہوں گی۔ اور آخری بات کہ جمعے کے دن اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کریں، یہ خاص دن ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا روزے جمعہ بھی بھولے نہیں، چونکہ جمعے کے دن ان پر بڑی عنایات ہوتی ہیں، اگر آپ نے کچھ ان کے لیے ارسال کیا یہاں سے۔ جی ہاں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ جی ہاں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعے کی صبح ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ اذان فجر تک۔ کل ہمارا ٹاپک تھوڑا سا بیچ میں رہ گیا، امین شہیدی صاحب نے خوبصورتی سے اس بارے میں بیان کیا۔ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس پہ ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن مزید تفصیلات کے لیے اور کیا کر وجوہات ہیں اس پہ بھی آج ہم تھوڑا سا جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس پہ بات شروع کریں تاکہ پھر میں آہستہ آہستہ آگے بات بڑھاتا چلا جاؤں۔ طلاق بنیادی طور پر اس عقد کو جو نکاح کے ذریعے سے بیوی اور خاوند کے درمیان قائم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا نام ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے یہ جائز کام ہے لیکن ناپسند ہے، اور اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو یہ طلاق مرد کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِيَدِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں۔ اب یہ طلاق جو دے گا تو اس کی 3 طریقے دینے کے، 3 قسمیں اس کی۔ نمبر 1 طلاق احسن ہے، نمبر 2 طلاق حسن ہے، اور نمبر 3 طلاق بدعی ہے۔ یعنی اگر بیوی اور خاوند کے درمیان کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نباہ نہیں ہوتا، قرآن نے اس کو تفصیل بیان کی، اور میں آج کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سننے والوں سے خصوصی اپیل کروں گا کہ اگر زیادہ نہ بھی ہو تو ہماری مائیں بہنیں سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق اس کی تفسیر لازمی کسی اردو کی تفسیر کو سامنے رکھ کر قرآن کی پڑھیں۔ اس میں متعدد مسائل جو گھر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نکاح کے، طلاق کے، بچوں کے، یہ سارے ان کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو اگر کوشش کے باوجود بھی ان کا آپس میں نباہ نہ ہو، ویسے تو وہاں طریقہ موجود ہے کہ کوئی رشتہ دار آئیں صلح کروائیں، اگر نہ ہو تو پھر لازمی اگر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے پھر شریعت کہتی ہے کہ طور کے دنوں میں، یعنی پاکی کے دنوں میں، جس پاکی میں آپ نے اپنی زوجہ سے قربت نہ کی ہو، ایک طلاق دے کر اس کا رستہ چھوڑ دو۔ وہ جیسے ہی عدت گزارے گی، عدت پوری ہوگی تو وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ
جس طور کے اندر بیوی کے ساتھ قربت نہ کی ہو شوہر نے، ایک طلاق اس میں دے، ایک اگلے طور میں دے، ایک اس سے اگلے طور میں دے، تو یہ 3 طلاقیں دے کر اپنے سے اس کو الگ کر دے، یہ طلاق حسن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ جینون پرابلم ہے اس شوہر کی جو اپنی بیوی کو یہ چھوڑ رہا ہے، وگرنہ کہیں نہ کہیں صلح کی صورت نکلتی ہے، اپنی بات کا غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو یہاں چانس موجود ہے کہ پہلے طور میں پھر دوسرے میں دوسری دی، تو 2 طلاقیں دینے کے باوجود اس کے پاس ابھی تک چانس ہوتا ہے کہ وہ واپس رجوع کرے، اور اگر نہیں ہے وہ تیسری بھی دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جینون مسئلہ تھا۔ تیسری قسم ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ آپ ایک ہی طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دیں دنوں کے وقفے کے ساتھ، یا آپ جو ہے نا وہ اکٹھی 3 دے دیں، یا 3 سے زیادہ دے دیں، یک مشت دے دیں، لفظ 3 کے ساتھ دیں، یا ویسے اس کو کہیں کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ تو یہ طریقہ عند اللہ، یہ بدعی اس کو قرار دیا گیا کہ یہ ناپسندیدہ ترین طریقہ ہے، یعنی طلاق ویسے بھی ناپسند ہے لیکن اس میں بھی یہ ناپسند ہے، لیکن بہرحال طلاق بیوی کو ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا کھائیں گے پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، لیکن اگر کوئی آدمی کھانے کو نیچے ڈال کر وہاں منہ ڈال کر اس کو جانوروں کی طرح کھاتا ہے، روزے میں ہے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ قسم بھی ٹوٹ جائے گی، پیٹ بھی اس کا بھر جائے گا، یعنی کھانے کے سارے احکام اس پر آ جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بندہ متون ہوگا کہ بھئی تو نے کیسے کھایا، تو انسان ہے۔ اسی طرح طلاق اگر لازمی دینی ہے تو وہ پہلے 2 طریقوں کے ساتھ دی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے یہاں خرابی کی، اس نے غلط کام کیا، اللہ کو ناراض کیا اور تیسرا طریقہ اختیار کر دیا طلاق بدعی کی صورت میں، تو طلاق بہرحال ہو جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ پروفیسر صاحب، میں کل بھی یہ سن رہا تھا اہل حدیث میں تھوڑا سا طریقہ مختلف مانا جاتا ہے، 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ شیخ صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق وہ طلاق رجعی ہوگی اور اس میں بیوی آپ کے گھر سے نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور جب تم طلاق دو وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت گنو۔ تو پہلی جو طلاق رجعی ہے اس میں بیوی گھر سے نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اور اس کے بعد جو دوسری طلاق ہے وہ طلاق اس کے ہونے کے بعد طلاق بائنہ ہے۔ اگر مدت کے اندر عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا پہلی طلاق کے اندر رجوع کر لیا رجوع ہو جائے گا، اور اگر وہ عدت ختم ہوگی دوسری طلاق کے بعد، پھر طلاق اسے کہتے ہیں بیبونہ کبرا، بڑی پھر نکاح تجدید کے ساتھ اس کا ہوگا بیبونہ کبرا میں۔ باقی یہ جو رہا کہ یہ 3 طلاق ایک دم دے دینا، یہ مسئلہ جو ہے اس میں جس نے 3 طلاق ایک دم کہی ہیں اسے پوچھا جائے گا تیرا مقصد کیا تھا۔ اگر وہ کہتا میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے 3 طلاقیں کہہ دی لیکن تکرار تھا، پہلی بات کی تاکید کے لیے میں نے کہی، تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ کہے گا نہیں میرا تو مقصد یہ تھا، پھر اس کا حکم بدل جائے گا۔ طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، حضرت ابوبکر زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال خلافت۔ مسلم کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی عہد ابی بکر و صدرین و سنتین من خلافت عمر، 2 طلاقیں تھیں۔ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ رونما ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رقانہ آئے اور اس نے بڑے غمگین تھے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ یہ حدیث ابی داؤد میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ مسند احمد کی سند زیادہ مضبوط ہے سنن پہ۔ تو یا رسول اللہ نے طلق تو زوجتی ثلاث طلقات، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور میں بہت رنجیدہ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
राजिया इन्ना वाहिदा, रजू करो ये एक ही है। तो रसूल अकरम से उसका रजू करवा दिया। अब ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में हज़रत का मकसद ये नहीं था कि एक नई तशरीह, नया कानून ला रहे हैं आपने वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में जो उसको मनसूख नहीं किया आपने, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन लोगों में तलाक का ऐसा रुझान हो गया था, अरब मुआशरा ऐसा ही है, तो हज़रत ने देखा ये मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है, सज़ा के तौर पर कि अगर तुम में से किसी ने 3 तलाक़ें दी हम उसको नाफिज कर देंगे। और ये चीज़ा जो ये अमर आपने इसलिए किया ताकि सहाबा कराम रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर ज़माने की तरफ पलटाएं। ठीक है, कि तलाक सिर्फ वही तरीका अपनाओ जो अल्लाह और रसूल के ज़माने में था, समझे ना। तो हमारा ये है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें, तो एक और मौक़िफ़ ले लें, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। जी, मैं चाह रहा हूँ कि अल्लामा साहब का भी एक मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें एक बात थी जो मैं मुफ्ती नबी साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक और बात आई थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तलाक़ उस सूरत में है जब मियाँ और बीवी के दरमियान साथ ज़िंदगी गुजारने के तमाम इम्कानात ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ये जज्बाती अमल नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा अमल है। चूँकि सोचा समझा अमल है, इसलिए इसकी शराइत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से जो रिवायात हम तक पहुँची हैं और जिनकी बुनियाद पर फतावा दिए गए हैं, उसमें इसकी शराइत इंतहाई सख्त हैं। तलाक़ में अगर शोहर गुस्से की वजह से चुपचाप कहे कि मैंने तलाक़ दे दी, तो तलाक़ नहीं है, बल्कि तलाक़ के लिए 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी शर्त है। एक और पहलू आ गया है। 2 आदिल गवाह मौजूद होंगे और आप शुऊरी तौर पर तलाक़ देंगे, जज्बाती तौर पर नहीं। एक बात। दूसरी बात, बीवी उस सूरत में हालत तोहर में होनी चाहिए। तीसरी बात, उस तोहर की हालत में, जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि दोनों के दरमियान ताल्लुक़ कायम नहीं होना चाहिए। इस तरह की और भी काफ़ी सारी शराइत हैं। उन तमाम शराइत की मौजूदगी में शोहर जब तलाक़ देगा 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में, तो ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको तलाक़ तलाक़ तलाक़, ये नहीं कहेगा, बल्कि वो बाकायदा तलाक़ का सीगा जारी करेगा, या ख़ुद या उसकी तरफ से कोई वकील, जिसमें ये मफ़हूम अदा होगा कि अब मैं अपनी बीवी फ़लान को आज के बाद तलाक़ दे रहा हूँ। इस तरह से फिल मजलिस, एक मजलिस में जो तलाक़ का सीगा जारी होगा, वो चाहे आप एक दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल करें, चाहे 3 दफ़ा जुमला इस्तेमाल करें, उसका जो असर है वो एक ही है, यानी ये एक तलाक़ शुमार होगा। अब इस एक तलाक़ के बाद अगर शोहर को ये महसूस हुआ कि मुझसे गलती हुई है, चाहे उसने 3 ही दफ़ा कहे हों, लेकिन इन तमाम शराइत के बाद अगर उसको ये महसूस हुआ कि मुझसे गलती हुई है, तो अब अगर वो बीवी की तरफ रुजू करना चाहे तो नए सिरे से उसको निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो रुजू की नीयत से जब देखे तो यही उसका रुजू है और काफ़ी है। तो इसके लिए शर्त यह है कि बीवी को वो घर से उस इद्दत की मुद्दत पूरी होने तक निकालने का मजाज नहीं है। बीवी उसी घर में रहेगी जब तक वो मुद्दत पूरी नहीं होती। और ये रखा भी, ये शर्त रखी भी इसीलिए गई है कि शोहर किसी वक्त अगर पशेमान हो जाए तो ये घर उजड़े नहीं, दोबारा आबाद हो जाए। तलाक देने के बाद भी साथ रह सकते हैं? पहली दफा तलाक। अच्छा, पहली दफा के बाद। हाँ। ठीक है, पहली दफा तलाक दे दी, तो आप भी एग्री कर गए थे, आप भी करते हैं। पहली दफा तलाक दे दी, मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई इद्दत की। इद्दत की इस मुद्दत में बीवी शोहर के घर ही रहेगी। अगर शोहर ने बीवी की नीयत से, रुजू की नीयत से बीवी की तरफ न देखा और इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई तो ये हो गई पहली तलाक। अब अगर वो दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो उसको निकाह करना पड़ेगा, सिर्फ देखना और रुजू करना काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर मुद्दत के अंदर उसने रुजू किया तो फिर यहाँ पर नए सिरे से निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दफ़ा। अब एक दफ़ा के बाद दोबारा किसी मसले पर झगड़ा हो गया, फिर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया, फिर इस नतीजे पर पहुँचे हम तो रह नहीं सकते साथ में, उन्हीं शराइत के साथ जिनका तज़किरा पहले हुआ है, दोबारा शोहर तलाक देगा।
اگر اس طلاق کے بعد دوسری دفعہ کی طلاق کے بعد مدت پوری ہونے تک انہوں نے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رجوع نہیں کیا, مدت ختم ہوئی, تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 180 دن کا پروسیس ہے, 120 دن, 4 مہینے تقریباً 4 مہینے. یہ جو عدت کی مدت ہے نا, یہ تو سب میں مشترک ہے نا. عدت کی یہ جو مدت ہے یہ پوری ہونے تک بیوی کو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا. اس دوران میں اگر وہ رجوع کرنا 40 دن چاہے, کی ہوتی ہے نا عدت, عدت نہیں, ہاں 4 مہینے ہوتی ہے عدت. ہمارے یہاں جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے. 3 مہینے ہو گئے نا, سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں, اب اگر یہ دوسری دفعہ کی مدت پوری ہو گئی, کم بھی ہو سکتا. ہاں سنیں, دوسری مدت پوری ہو گئی, دوسری مدت پوری ہو گئی, اور اب اس نے دوبارہ اگر نکاح کرنا ہے, وہ جو مدت پوری ہوئی تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اب اس کے پاس صرف ایک ہی چانس رہ گیا تیسرے طلاق کا. اگر اس دوران میں یا اس کے بعد پھر کوئی جھگڑا ہوا اور یہ نباہ نہ سکے اور اس نے طلاق دے دی, تو اب اس کے بعد یہ خاتون اس پر حرام ہے. اب یہ شخص اس خاتون کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. اب 3 اس طرح سے شرائط کے ساتھ طلاقوں کے صیغے جاری کیے جانے کے بعد اب اگر شوہر دوبارہ پشیمان ہوتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ نہیں, اب تم رجوع نہیں کر سکتے. اب خاتون پہلے کہیں اور شادی کرے گی. اب اگر اس نے اپنی مرضی سے, تکلیف دے پروسیس ہے پورا. اب دیکھیں نا, جب اتنا سارا آپ کو ٹائم ملا نبھانے کا, اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا, اب عورت کو شریعت اختیار دے رہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے, اب جس طرح سے زندگی بسر کرو, اس شوہر کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتی. اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی, زندگی گزار لی, کچھ عرصے کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی. اس صورت میں پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس شرط پر کہ تم جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو, اس کے بعد وہ پیریڈ گزار لو, پھر آؤ ہم دونوں شادی کر لیں. اس کا کوئی تصور مکتب اہل البیت میں اس طرح سے بالکل اچھا اس طرح سے نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوتا ہے حلالہ. حلالہ. مفتی نبی صاحب, ایک بات آئی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ صرف مرد کے پاس, تو یہ خلا کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آج کے بعد میں زیادہ بولوں گا, 3 دفعہ بولوں گا اور میں شمار کروں گا اس کو 1. پروفیسر یونس صدیقی صاحب ناراض نہیں ہوں گے. کیوں؟ گفتگو 3 دفعہ کروں گا اور میں 1 شمار کروں گا, ٹھیک ہے؟ اور یہ لازمی کروں گا, میں افطار میں پہلے بھی بولوں گا اور پھر میں اس کے بعد بھی بولوں گا, پھر آخر میں بھی بولوں گا. تو وہ ہے کہ وہی بات کریں گے, ایک لفظ آگے ایک لفظ پیچھے نہیں. اب آئیے, یہ بہت نقطے کی بات کی آپ نے. بات ایک ہی ہوگی لیکن ہوگی 3 دفعہ. میں وہی بات کروں گا, شریعت کی, قرآن کی, حدیث کی بات ہوگی, اس سے باہر نہیں ہوگی. اس پارٹ کو ریکارڈ کر کے نا ریپیٹ پہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ ایک ہی بات شمار ہوگی میری. تو خیر یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بہتر ہو گیا. میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیے, عورت کو بھی حق حاصل ہے لیکن طلاق دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو مرد کا حق ہے, جیسے آیہ کریمہ قرآن کی پڑھی گئی. پتہ ہے 1 سیکنڈ میں نا لوگ یوں, خواتین تو آپ کو پتہ ہے, ہاں جی وہ آدھی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, پوری بات کلیئر کر. عورت کا کیا معاملہ ہے؟ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے, نباہ نہیں ہو رہا, تو وہ قاضی کے پاس جائے گی, شکایت درج کرائے گی کہ جناب یہ مظالم میرے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ معاملات ہیں. تو اب جو قاضی ہوگا وہ اس کے شوہر کو طلب کرے گا, پورا پروسیس سے گزارنے کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہوگا, اس کی انتہا تک پہنچنے کے بعد, جسے ہم خلا کہتے ہیں, شرعی نہیں یہ والا خلا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, شرعی طور پر جو قاضی ہوگا وہ اس کے نکاح کو ختم کر دے گا, کہے گا کہ تم الگ, یہ الگ. آج کل فیصل قریشی صاحب جو کچھ کورٹ میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سر میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل آپ کا تو ہے ہی نہیں, نہ میرا قصور ہے, لیکن آپ کورٹ میں جائیں تو کورٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون جاتی ہے کہ جناب میرا نباہ نہیں ہو رہا, اور ذرا سی بات پر, اور واقعتاً جو باتیں آج کل ہم مختلف ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا, ان کا کہیں نہ کہیں حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. اور ایک ایسی جو ہے وہ عورت چلی گئی, کیوں گئی جی؟ مجھے اس نے اپنی بہن کو شاپنگ کروائی ہے, مجھے نہیں کروائی. اب اس پہ لڑائی ہوئی,
اور وہ کورٹ میں چلی گئی. یہ کیس اب بھی کورٹ میں موجود ہے اس وقت اس لمحے بھی. اور اس نے جا کے اب کورٹ والے کیا کرتے ہیں, فیصل قریشی صاحب یہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ باوجود طاقت ہونے کے ہم وقت کے وزیر اعظم کو پکڑ کے کورٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہم چاہیں تو طاقتور ترین آدمی کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, کورٹ والے ایک جو ہے نا وہ اس کے نام لیٹر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تم کورٹ میں آ جاؤ, وہ نہیں آتا, دوسری دفعہ نہیں آتا, اور تیسری دفعہ وہ اس کو ڈگری دے دیتے ہیں اور جج یہ کہتا ہے کہ جاؤ اب تمہارا نکاح ختم ہو گیا. اس کی گنجائش کم از کم ہمارے ہاں قطعاً نہیں ہے کہ اس طرح یہ جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اس کو خلا کہتے ہیں. یہ نکاح فسخ کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو مطلب جو ہمارے ہاں کورٹوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لوگ بلاتے ہیں کہ جی نکاح پڑھانا ہے, تو کیا ہو گیا بھئی یہ کنواری ہے, وہ لکھا ہوتا ہے فارم میں نا, تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کنواری ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, تو کہتے ہیں طلاق یافتہ ہے. تو ظاہر ہم کہتے ہیں کہ ذرا طلاق نامہ دکھائیے, تو وہ کورٹ والا سامنے لے آتے ہیں. پھر ہم انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ صاحب ہم یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ یہ تو نکاح پر نکاح ہے. ہماری کیا پولیس کے پاس یہ طاقت نہیں, ہم بڑے سے بڑے ظالم کو لا کے پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں. اگر واقعتاً آپ بریک کے نے بعد یہ کنٹینیو کرنا ہے, کریں یہاں سے, بریک کے بعد جی چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک. سکون آ گیا جی, میری کمر ہی رہ گئی تھی اس کرسی پہ بیٹھ بیٹھ کے, بڑا سکون ہے. مفتی نوید صاحب سے بات ہو رہی تھی, بات بیچ میں رہ گئی تھی. اچھا یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ واقعی یہ کچھ سمجھ میں آئی نہیں ہے میرے, کہ پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے فیصلے ہو جائیں. بیکاز اس میں ہوا ہے ہمارے ایک جاننے والوں کے ساتھ, وہ لڑکا باہر تھا, یہاں سے خط و کتابت کی کوشش کرتے رہے, وہ لڑکا جواب تھا ہی نہیں یہاں پہ, تو وہ جواب ہی نہیں دے پایا. تو جب وہ واپس آیا تو اس کی بیگم کی شادی کہیں اور ہو چکی ہوئی تھی, اور وہ یوں تھا کہ مطلب ایک سال بعد میں آیا ہوں تو یہ تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے. تو یہی علت ہے. اسی کے سبب ہمارے علماء خاص طور پر احناف یہ کہتے ہیں یہاں کہ بھئی کورٹ میں آپ اس حوالے سے مت جاؤ. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اصول ہمیں دے رہا ہے کہ خاندان کے بزرگوں کو بٹھایا جائے, کوئی مسئلہ ہے وہاں حل کیا جائے. پھر شرعی طور پر اگر قاضی واقعتاً نظام شرعی ہو تو کم از کم ہم یہ اپیل یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ کم از کم نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل کے حوالے سے, کہ جب آپ نکاح کے لیے کورٹ نہیں جاتے, وہ نادر ہوتا ہے کہ کوئی مطلب لڑکا لڑکی مرضی سے جائیں, اور وہ پھر اس پر بھی علماء نے یہاں گفتگو کر دی تھی کہ اس کی کیا حیثیت ہے, ولی کی اجازت کیسے ضروری ہے. تو یہاں کم از کم طلاق کے مسائل کے حوالے سے کورٹ میں ججز حضرات سے پورے ادب و احترام کے ساتھ فیصل بھائی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم پر توہین عدالت نہ لگائیں, چونکہ میں تو ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہوں کہ ہمیں کیا بات ٹی وی پر بیٹھ کے کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. میں صرف ہاتھ جوڑ کے اپیل کر سکتا ہوں ججز کی خدمت میں کہ آپ کم از کم جب وہاں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ پولیس کے ذریعے آپ علماء سے رابطہ رکھیں, کسی ایک اچھے عالم دین کو بلا لیں. آپ ان وکلاء کو, یہاں گواہ بھی کیسے مل جاتے ہیں, آپ سٹی کورٹ میں چلے جائیں تو پیسوں پر آپ کو گواہ مل جائے گا, وہ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ شرعی گواہ کیا ہوتا ہے وہ تو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا, وہ کسی کیس میں کسی کے خلاف دوسرے نے اسی کی حمایت میں گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہمارے کورٹ میں ہیں. تو ہم ججز حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس بڑی پاور ہے, آپ چاہیں تو کمشنر کو معطل کر دیں, آپ چاہیں تو جو ہے نا وہ آئی جی کو معطل کر دیں, سب کچھ کر سکتے ہیں نا آپ. تو آپ کی خدمت میں ہم دست عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے جہاں وکلاء ہوتے ہیں وہاں کسی عالم دین کو بھی آپ ساتھ بٹھا لیں, اور ان سے بٹھا کر پوچھ کر آپ کوئی بات آگے بڑھائیں گے تو معاملہ حل ہوگا. ابھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکے. تو ہمارے نوجوان دوست ہیں, تو یہ اچھا کام ہے, ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور جلد یہ کام ہو جانا چاہیے. چلیں شکر الحمدللہ. فیصلہ بھائی بڑا ایک مجھے اہم چھوٹے مسئلہ چھوٹے ایک جواب, مجھے ایک چھوٹا بہت اہم مسئلہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں طلاق گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر ایک. آپ کہتے ہیں کہ اگر اکیلے میں بھی دی
تو مانی جائے گی. لیکن میرا ایک سوال ہے, وہ شاہ صاحب کی بات کے بعد میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی جیسے معاشرتی مسائل آتے ہیں, اسی طرح ایک فیملی آئی ابھی میرے پاس چند دنوں پہلے. وہ بڑا بھائی ہے گھر کا, اس نے شادی کی اور اس کو پتہ بھی نہیں, کورٹ سے جو ہے نا گھر میں پیپر آتے رہے, اور وہ کاروبار میں مصروف تھا. 3 مرتبہ آئے ہوں گے, اس نے وصول بھی نہیں کیے, کسی اور نے وصول کر لیے ہوں گے. اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا اس کی جو بیگم ہے اس نے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی, گھر والوں کو بھی پتہ نہیں. اور پتہ یہ چلا جی کورٹ سے, پہلے بھائی کو گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہے, بڑے بیٹے کو بھی, بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے, اس کو کورٹ سے کھلا ہو گئی. اور اب چھوٹا بھائی شادی کر کے بیگم کو لے کے چلا گیا. اب المیہ دیکھیں کہ اس گھر کا, اس خاندان کا کیا حال ہوگا. یعنی لاپرواہی دیکھیں کہ کورٹ سے پیپر یہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی جو اس فرد کو بلانا بھی نہیں. آج کل کیا ہوتا ہے, پیسے لے لیتے کہ لڑکے کو نہیں بلانا, لڑکے کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہمارے یہاں معاذ اللہ یہ خیر شرعی کام جب ہوں گے سر, اللہ کا بھی عرش کانپتا ہوگا. اس گھر کا کیا حال ہوگا, اس خاندان کا کیا ہوگا جب اتنا اندھا قانون ہو جائے گا. اور کیا پیسے پہ ہر کام ہوتا رہے گا, تو سر اسی لیے کتنا ہمارے بڑا علماء کتنا منع عالمی کرتے ہیں. ہے. تو اس میں اسی لیے شرعی احکام پتہ ہونے چاہیے سر, شریعت واقعی حقوق زوجین پتہ ہونا چاہیے, طلاق اور اس کے نکاح کے مسائل یہ میاں بیوی دونوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے بات اچھا, میرا جو اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ آپ کی ایک طلاق ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کی صلح ہو گئی, ٹھیک ہے. اب صلح کے بعد کہیں جا کے 4-5 سال کے بعد آپ نے ایک اور طلاق دی, تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگی یا وہ دوسری کاؤنٹ ہوگی؟ جی دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے کہ وہ جو پہلی کل زندگی میں ایک یعنی کہ مرد کو ایک جو بیوی ہے اس کے لیے 3 طلاقیں اختیار ہے. جس طرح پسٹل میں 3 گولیاں ہیں, اچھا ایک چلا دی, دوسری چاہے نہ چلائے یا زندگی ساری پاس رکھے, ٹھیک ہے. ایک دے دی وہ ختم نہیں ہوئی ہے, پھر دوسری, پھر تیسری. اچھا میں ہماری بات جو عام ترین جو ایک میسیج تھا 3 طلاقوں کے حوالے سے کہ کیا مجلس واحد میں اکٹھی جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہے. محترم یونس صدیقی صاحب نے اپنے مسلک آل الحدیث جو وہابی حضرات ان کا ایک مسلک ہے, انہوں نے اپنا مسلک بیان کیا. اور میں یہاں بات کرنے سے پہلے فیصل بھائی یہ بھی یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ انہی مسائل پر یہاں گتھم گتھا اور کیا سے کیا چینلوں پر ہوتا رہا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار الحمدللہ مشکل سے مشکل بات کو دلائل کے ساتھ یہاں بڑے آرام سے بیان کیا جاتا ہے اپنا موقف. اب ہم اہل سنت و جماعت کا شواف مالکی یعنی فقہ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, چاروں جو ہمارے مسلک کے یہ جو فقہ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں چاہے یکمشت دی جائیں یا 3 سے زیادہ لفظوں سے دی جائیں. مطلب ایک بندہ کہتے جا تجھے 50 طلاق ہے, یا ایک ایک کر کے تجھے طلاق ہے, تجھے طلاق ہے, تجھے طلاق ہے دی جائیں, تو وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اور اکیلے میں ہو سکتی ہیں. جی اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے شیخ نے 2 حدیثیں پڑھی, میں ایک تو ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا, ظاہر ایک آن ایئر بات ہوئی ہے, اور دوسری میں اپنی جو دلائل ہیں ہمارے اس کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ انا رجلا طلق امرأۃ ثلاثا, ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں, اس نے دوسری جگہ یعنی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا, اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے سوال کیا کہ کیا میں اب پہلے سے, اس نے اس کو طلاق دے دی, تو اس نے کہا جی کہ میں کیا پہلے سے جو ہے نا شادی کر سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ 13 ذائقہ نہ چکھ لے. یعنی اس کو جو ہے نا وہ دبے لفظوں میں بتایا کہ جب تک وہ حقوق زوجیت ادا نہ کر دے. اس حدیث کے تحت حضرت امام ابن حجر فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا طلق امرأۃ ثلاثا, تو کہتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے, کہتے ہیں فی مجلس واحد, ایک جگہ اس نے 3 طلاقیں دی. اور پھر ہمارے ہاں یہ جو موطا امام مالک ہے اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں, کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے, میں نے بیوی کو کہا جا تجھے 100 طلاق. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا, آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور 97 طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ کی آیت کو مذاق کیا ہے.
اسی طرح ابن ماجہ یہ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عویمر والا مشہور حدیث ہے، ان کے شیخ کیلم میں ہوگا، وہ واقعہ حضرت سہل بن سعد سے مروی روایت ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی، اور ابن ماجہ نے وہاں پر چیپٹر باندھا ہے، عنوان دیا ہے جس عنوان کے تحت یہ حدیث لے کر آئے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ ایک مجلس التطلیقات ثلاث فی مجلس واحد، اور یہی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور یہی روایت نسائی کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر، اس نے ان کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، تو نفذہا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے یہ 3 طلاقیں ہوئیں ایک مجلس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا۔ اب بات آ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو جو مثلا جو ہے نا وہ پہلے ایک ہوتی تھی اور بعد میں ان کو 3 انہوں نے شمار کیا؟ یہاں کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر دیا۔ کویسچن یہ ہے کہ حضرت عمر نے رسول خدا یا شریعت کی چاہت کے خلاف کام کیا تھا یا شریعت کے عین مطابق کام کیا تھا؟ اگر حضرت عمر شریعت کے مخالف کام کر رہے ہیں تو کیا وہ جو حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، ہزاروں، وہ خاموش رہے اور وہ اطاعت کرتے رہے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ راشد ایک ایسا کام کر رہا ہے جو مزاج رسول کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ کام کیا تو آپ کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور بنیادی طور پر وہ راوی حدیث حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، انہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر روایات موجود ہیں، جن میں سے میں نے ایک آپ کے سامنے پہلے بیان کی ہے۔ بھئی ایک حدیث کا راوی 3 طلاقوں کو ایک کہہ رہا ہے خود، اور خود وہ فتوے دے رہا ہے ایک جگہ پر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ طلق تو زوجتی ثلاثاً، میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تم لوگوں نے بڑی جلد بازی شروع کر دی ہے، اور آپ نے نفذا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو نافذ فرما دیا۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، ان کے سامنے یہ روایات بھی تھیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 3 کو 3 قرار دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب اس میں جلدی بات کر رہا ہوں۔ حدیث رکانہ جو ہے نا وہ پیش کی گئی مسند احمد بن حنبل کی، بلا شبہ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو یہ جو حدیث رکانہ ہے، اس کے حوالے سے امام ابن حجر تلخیص الخبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ معلول ہے، اور حافظ ذابی نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے۔ یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں اس کے اندر اضطراب الفاظ ہے، اور جو حدیث مضطرب ہو، دوسری طرف اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل ہو، پوری امت کا عمل ہو، وہ حدیث کیسے قابل قبول ہے؟ سوال جلدی سے میں اس کو چند سیکنڈ میں کلیئر کرتا ہوں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں 3 کو جو نا وہ 3 جو حضور کے دور میں ایک ہوتی تھی تو انہوں نے 3 کا اصل میں ہوتا یہ تھا، یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ ایک ہے بریک سے آگے کلیئر کر لیں جی، یہ چلیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ چونکہ وقت ایسا ہے تو ہم نے کہا ساتھ ساتھ سیری بھی چلتی رہے اور بات بھی چلتی رہے۔ تو میرے خیال سے آپ کی طرف سے میں بات کو ختم کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کیوں کر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو حضرت عمر کو کیا لگی کہ وہ جناب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو حدیث رکانہ ہے، حدیث رکانہ کے اندر بھی آپ الفاظ دیکھیں تو وہاں پر یہ کہ اللہ کے نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ کیا تو حلف اٹھاتا ہے کہ واقعی تو نے ایک ہی طلاق دی ہے؟ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جا تجھے طلاق ہے۔ اب یہاں ایک 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک طلاق دے رہا ہے اور اس کی تاکید کر رہا ہے، جیسے آپ کسی کو مار کر کہتے ہیں ہاں میں نے تجھے مارا ہے، آپ نے 3 دفعہ نہیں مارا، آپ نے 1 دفعہ مارا۔ یہ بھی چانس ہیں اس لفظ کے اندر، اور یہ بھی ہیں کہ آپ نئے سرے سے 3 طلاقیں دے رہے ہیں، طلاق ہے 1، طلاق ہے 2، طلاق ہے 3۔
اب یہاں صحابی رسول ہے، وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میری 3 کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، میں 1 دے رہا ہوں، اور اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی وہ ہے جس کے ساتھ ہر وقت وحی کی طاقت ہے کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا پکڑا جائے گا، وحی آ جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہاں پر ایک لفظ البتہ بھی ہے، اسی حدیث رکانہ کے اندر لفظ بتہ ہے کہ، اور اس میں عموماً 1 طلاق ہوتی ہے، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور بخاری اس کی تائید کرتی ہے روایت کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ دور رسول کے اندر ان کی تائید وحی الہی کے ذریعے سے ہوتی تھی، آج کے بعد میں تمہارے فیصلے ظاہر پہ کروں گا، اگر تم میں سے کوئی خیر کی بات کرے گا تو اس کو خیر کے اوپر، اور اگر شر کی بات کرے گا تو اس کو شر کے اوپر معمول کروں گا۔ تو اس وجہ سے اب اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اس کا چانس یہ ہے کہ وہ 1 کی تاکید کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے یا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، یعنی وہ پچھلی طلاق کی تاکید کر رہا ہے، اس کو 2 دفعہ مزید بیان کر رہا ہے۔ اچھا ایک تو اب یہاں معاشرے کے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا دین سے دوری اور نفس پرستی اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، اس حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ چیز بھی یہاں پر نہیں دیکھی جائے گی، اور ظاہر کے اوپر اگر 3 دفعہ کہے تو 3 دیکھا جائے گا۔ اور یہ لفظ بڑا قابل غور ہے سننے کے لیے کہ یار 100 طلاق دے رہا ہے بندہ، اور 100 میں سے 97 اس میں سے نکال کر 3 اگر ہو جاتی ہیں تو پھر 1 دفعہ جب وہ کہہ رہے جا تجھے 3 طلاقیں، تو یہ 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں؟ ان احادیث کثیر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور امت محمدیہ جس میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، صحابہ ہیں، پوری امت، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی اور 1 طلاق 1 ہوگی۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس میں اگر شیخ کے مسلک کا موقف ہے، ان کے اہل حدیث کا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو بھئی ان کا مسلک ہے، ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی میں جیسے آپ شیخ صاحب نے فرمایا ہے ایک نقطے کی کہ وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک روایات کا سلسلہ اہل البیت کے ذریعے سے ہے، اور ایک ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب تعارض ہو، تو اس صورت میں اہل البیت کی روایات کو ہم پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں۔ اہل البیت کی طرف سے جو ہمیں روایات ملی ہیں اس میں 2 چیزوں کی، اس بحث سے قطع نظری ان 2 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ نکاح میں بھی اور طلاق میں بھی قصد انشاء ضروری ہے۔ قصد انشاء وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ لفظ بول رہے ہوں تو اس لفظ کے پیچھے آپ کا ارادہ بھی شعوری طور پر ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا شعوری طور پر ارادہ نہیں ہے تو یہ لفظ اپنا اثر نہیں رکھے گا۔ اس لیے چاہے انکحتو و قبلتو ہو یا انت طالق ہو، دونوں صورتوں میں آپ پیچھے اگر ارادہ کر رہے ہیں کہ میں نکاح کر رہا ہوں تو نکاح منعقد ہوگا، اگر آپ پیچھے ارادہ کر رہے ہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق منعقد ہوگا، لیکن انہی شرائط کے ساتھ جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ثلاثن جدن جدن و حزلن نہ حزل، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی منہ سے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق ہے، اب کیا وہ اس انشاء نیت سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اس کے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر وہ خاتون اس کو مطالبہ کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب چونکہ ہم تو اس کی نیت سے واقف نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، تو عند القضاء یعنی جب قاضی یا مفتی جب فیصلہ کرے گا تو وہ طلاق کے ہونے کا کرے گا، اور اگر وہ قضاء کی طرف وہ خاتون نہیں آتی اور وہ میرے خیال سے پروفیسر صاحب کی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ عند اللہ اور اس کا رسول۔ پروفیسر صاحب کی بات تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی ہے، پروفیسر صاحب کلیئر کر لیں تو مجھے ایک بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مسئلہ طلاق جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیشہ علماء محتاط رہتے ہیں۔ یا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اگر ہم ایک دفعہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یہ کہنا قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بالمعروف و تسریح باحسان،
اس میں مرتان ختم ہو جاتا ہے، 2 دفعہ طلاق کے ایک تو یہ چیزیں ہوگی اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمود بن لبید کی روایت ہے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن رجل طلق زوجہ 3 طلقات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاقیں دی. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم غصے سے کھڑے ہو گئے، کام غضبان. آپ نے فرمایا ایولا بکتاب اللہ وانا بین ظہورکم، کیا تم اللہ کتاب سے کھیر رہے ہو میں تمہارے زمانے میں؟ یہ کبھی نہیں ہوا رسول اکرم کے زمانے میں کہ 3 طلاقیں آپ نے نافذ فرمائی ہوں. یہ اور شیخ سے روایت ہے کہ آپ نے ذکر فرمایا، انشاءاللہ میں دیکھوں گا اس روایت کو. تو اچھا باقی یہ شیخ صاحب نے جو روایت یہ ہے کس کی عوامر کی روایت، ان میں لعان ہوا تھا. لعان خود ہی جدائی ہے، تو اس کا تو طلاق کا مسئلہ جو تھا وہ اس نے کہا طلاق دی اس کو، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ دیکھیے طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. جب اختلاف ہو جائے ہم اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. اب جب آپ کہیں میں 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوگی اور ایک طرف سے آوازیں نہیں ایک شمار ہوگی، ایک شمار ہوگی، پھر ہم اللہ اور رسول کی طرف لوٹ جائیں. ہم دیکھیں اللہ اور رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. ہم ایک ہی بات پہ رک گئے ہیں. مجھے ایک تھوڑا آگے چلنا تھا اور مسائل پہ چلنا تھا، ہم وہیں رک گئے. میں مطلب کافی دیر سے ایک ہی جگہ پہ رک شیخ صاحب نے باتیں باقی یہ کو دونوں طرف دلائل ہیں. جی ہاں دلائل ہوں گے، بالکل ہوں گے. امت کا مسئلہ کا وہ امت ہے، اس کو ہم جھٹا نہیں سکتے. انہوں نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے. الحمدللہ بڑے پیار سے ہم نے بتا دیا. انہوں نے جو روایات پیش کی تھیں میں نے ان کا جواب دیا، اور میں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ سب سے بڑی ہماری دلیل ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر خدا کا خلیفہ ٹھیک ہے ہزاروں صحابہ کے سامنے نبی کے فیصلے کے خلاف بات کر رہا ہے. بالکل کلیئر ہو گئی. اور آگے اگر میں بڑھتا ہوں، ایک لفظ ہے طلاق کلمہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایسا کوئی ایک لفظ ہے کہ قسم کھا کے کلمہ. وہ کیا ہے فیصل بھائی؟ ایک تو یہاں بیٹھ کے علماء کرام نے اور ظاہر ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو موقف بیان کیا وہ ہمارا موقف ہے اہل سنت کا، آناف کا، اور باقی تمام انہوں نے بتا دیا. اس حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا تعلق واقعتاً غیر مقلد حضرات سے ہے، وہ ان کے ہاں نماز پڑھتے ہیں، غیر مقلد ہیں، تو وہ ان کے فتوے پر عمل کریں، وہ ان کے پاس جائیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اہل تشیع کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ان کے پاس پہنچے، یہاں سے جو ہے نا وہ جواب لے. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، احناف سے، تو وہ ہمارے پاس آ کر پوچھے، ہمارے مدارس میں آ کر پوچھے. اور میں یہاں بیٹھ کر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی شیعہ نوجوان آ جاتا ہے، کوئی وہابی نوجوان آ جاتا ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تیرا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، تو میں یا ہم اپنے چاہنے والے یا اپنے متعلق مدارس کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ بھائی جناب کہ آپ اپنے جس کو فالو کرتے ہو اس کے فتوے پر عمل کرو، وہاں سے جا کر فتویٰ لو. مجھے کسی شیعہ نوجوان کے معاملات کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جناب اس کو اپنا فتویٰ تھوپوں. تو اسی طریقے سے میری یہ گزارش ہے. اچھا اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہوگا کیا اس میں؟ ہوگا یہ وہ دیکھے گا آسانی کا ہے. جی بالکل یہی بات میں عرض کر رہا ہوں. ادھر آسانی ہے، ادھر آسانی ہے، ادھر آسانی ہے، ادھر آسانی ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے نا. میرے پاس آئے، کہا کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں، آپ حکم بتائیں. میں نے ان سے پھر کہا کہ احناف کا یہ فتویٰ ہے، اہل حدیث کا یہ فتویٰ ہے، اور اہل تشیع کا یہ فتویٰ ہے. اب یہ 3 فتاویٰ آپ کے پاس آ گئے، آپ نے جا کے جو فقہ آپ فالو کرتے ہیں اس کے مطابق کریں اور اپنے عالم سے پوچھیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی
غیر مقلد حضرات ہیں، اگر ان کے پاس اہل سنت کا کوئی آدمی فتویٰ پوچھنے جاتا ہے، وہ کہیں کہ ہم غیر مقلد لوگ تو یہ کہتے ہیں مگر تم حنفی ہو، تم اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، اپنے مدرسے میں جاؤ، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے نا تو یہ اختلاف والی بات شاید ٹی وی پر بھی نہ ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس پر اپنا فقہ، اپنا طریقہ جو ہے وہ تھوپتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس ایک سہولت دینے سے یہ ہمارے مسلک میں آ جائے، ہماری تعداد زیادہ ہو جائے. یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے طریقے پر چلنا چاہیے، جو جس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ وہ اس کے پیچھے چلے. جی یہ تو ایک بات میں نے اس حوالے سے کر دی تھی. مفتیان اگر جیسے میں نے آپ کے سامنے طلاق کلامہ جو ہے، ایک منٹ یہ میں کہا ہم لوگ جو اگر آتا ہے اگر آپ حنفیوں فتویٰ لے جا کر، اگر اہل حدیث اور ہم فتویٰ دیں ہم پوچھتے ہیں اس شخص سے. جاتے مثالیں موجود ہیں جی ہمارے پاس. فیصل بھائی کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ مولانا یونس صدیقی صاحب نیشنل ٹی وی بول چینل پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت کہ حنفی اپنے طریقے کے مطابق عمل کریں، ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو واپس بھیجیں گے. تو میں حنفی حضرات سے جو بار بار ایک تو ان کو تعلیم، میں پھر وہی کہوں گا، ہم ان کو اپنا موقف بتائیں گے، لیکن اگر تم حنفی اگر آپ کا موقف اس کے حق میں جا رہا ہوگا وہ کہے گا سر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اس کی مرضی، یہ بات میں اس کی مرضی، اس کا مطلب آپ ہو رہا ہے، یعنی آزاد ہے اپنے اس میں اختیار میں. اس میں فیصل بھائی ہم اس پر ٹھوسیں گے نہیں. عوام کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ جو یہ آپ نے کہا نا کہ دین کے اندر ایسا پھر نہ کریں نا، دین کے اندر یوں کریں تو پھر تو ایک دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا کہ آپ کبھی شوافے کی آسانی لے لیں گے، کبھی حنابلہ کی لے لیں گے، کبھی حنفیوں کی لے لیں گے، کبھی اس کی لے لیں گے. میں اکثر جو یہ کہتا ہوں کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں، مطلب جہاں 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ ہے تو پھر وہاں اور کئی چیزوں کے وہ ذرا نیشنل ٹی وی پہ ذرا اچھا نہیں لگے، وہ کئی چیزوں کے حلال اور حرام کا مسئلہ بھی ایسا آ جائے گا، پھر آپ کو وہ چیزیں کھانی پڑیں گی، وہ چیزیں ماننی پڑیں گی. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اصل ہوتا کیا ہے، لوگ غلطی پہلے کرتے ہیں، جوش میں آ کر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہیں سے ہمیں نا رستہ ملے اور ہم اپنا سارا وزن مولوی کے اوپر تھوپیں کہ اگر جو بوجھ اٹھائے تو مولوی اٹھائے. وہ اس پہ نا مجھے عامر بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا بڑا مزے کا. کہتے وہ ڈیورس ہو گئی تو وہ چلے گئے ایک محلے کے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کچھ بھی کریں صلح تو کروانی ہے. تو طلاق ہوئی کس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا وہ کھانے پہ طلاق ہوئی ہے. تو کہہ رہے کھانے پہ کیسے طلاق ہوئی؟ کہتے اس نے ہنڈیا بنائی تھی تو مجھے پسند نہیں آئی، تو بس وہ اس بات پہ میں غصے سے میرے منہ سے نکل گیا. تو کہتے اچھا، تو کہتے تھوڑے پیسے ویسے انہوں نے زیادہ لگا دیے تھے. تو کہ اس نے کہا اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا مطلب ہنڈیا صحن میں رکھی ہوئی تھی کچن میں رکھی ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا صحن میں رکھے تو طلاق ہوئی نہیں ہے. پھر ہنڈیا جو کچن سے آئے گا کھانا اس میں ہوگی نا، یہ تو صحن میں رکھی ہوئی تھی. سو یہ ایک یہ والے بھی یہ لطیفہ ہوگا ویسے، اہل علم کوئی مفتی اس طرح کا مسئلہ ایسا ہوتے ہیں نا یار، مطلب شعبے باز بھی ہوتے ہیں بیچ میں یار. ایسے بہت ہیں آپ کے معاشرے میں، ایسے بڑے کیسز ہیں جس میں مولوی نما لوگ صرف پیسوں کی خاطر لوگوں سے اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں اور لوگوں کا دین خراب کر دیتے ہیں. گیٹر بیٹر چینج کر کے ایسے لوگوں کو اپنا فیصل بھائی، اس میں ایک چیز، اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ ہی ہماری ہو رہی تھی کنورسیشن، پھر اس نے کال کر دی. میں نے کہا بھائی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ میں نے اس کو بتایا. کہتا نہیں وہ فلاں جگہ تو یہ لکھا. میں نے کہا تجھے کیسے پتا، تو عالم دین ہے؟ نہیں میں نے فلاں سے پوچھا. تو میں نے اس کو کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو دین میں چسکے بازیاں کر رہا ہے. یہ کیا ہوا کہ بھئی جب تجھے مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ جس مفتی سے تو نے پوچھا ہے پھر اس پہ عمل کر. پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے تو بھی اندر سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یار مسئلہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے دین کو مذاق نہ بنائے. چند دنوں کی خواہش کے لیے اگر اللہ نہ کرے جس بیوی کو آپ جھوٹ موٹ کے فتویٰ بازیاں کر کے لے کے آئے ہو وہ اگلے دن تم مر جاؤ یا وہ مر جائے. اسی لیے کہتے ہیں غصہ جو ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں. فیصلہ بھائی ہر مسجد کا امام، میں وہی اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں، ہر مسجد کا امام جو ہے وہ مفتی نہیں ہوتا، ہر مسجد کا مؤذن بھی مفتی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ گئے، وہ خادم بھی ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے،
تو اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ علامہ صاحب ہے. تو ہر داڑھی والا بھی مفتی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ بنے میں سبھی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کے ہر بندہ مفتی بنا ہوتا ہے. تو یہ ایک تو علماء کی توہین ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ مفتیانہ کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی بھی مولوی کا کلپ آ گیا, وہ بیچارہ شاید حافظ قرآن میں نہ ہو, اس کی داڑھی بڑی, بولا جی یہی مفتی ہے. تو ہمارے یہاں اہل سنت میں باقاعدہ دارالافتاء ہوتے ہیں جو عالم ہونے کے بعد تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کرتے ہیں, پھر مفتی کی صحبت میں بیٹھ کر کئی ہزار فتاویٰ دیتے ہیں, پھر وہ بڑا مفتی ان کو اجازت دیتا ہے, پھر وہ فتویٰ لکھتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جگہ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو بڑا عجیب اسپیشلسٹ ڈھونڈنا ہے. ڈائٹ کے لیے جائیں گے, اپنے چہرے کے لیے ماشاءاللہ جائیں گے, تو حسن کے لیے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے. اب جب ہم نے فتویٰ لینے جانا ہے تو گلی کے اہل, بھائی خدا کا خوف کرو یار. آپ صحیح بات کریں گے نا, مسئلہ یہ ہے, ہاں مسئلہ یہ ہے جو اوریجنل ہمارے مفتی صاحبان ہیں, جو اوریجنل ہیں, جو اوتھینٹک ہیں, وہ تو کریں گے صحیح بات. ان کو تو فیصلہ اپنے حق میں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. یا ان کو اپنے حق میں چاہیے یا سامنے والوں کے خلاف چاہیے. سو دو صورتیں ہیں, تو وہ تو ان کے پاس زیادہ. جیسے آپ نے دیکھا سفر کا جواب مفتی صاحب نے دیا تھا کہ عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. اس لیے ہماری کئی بہنیں یہ سمجھتی ہیں شاید ہماری تذلیل ہو رہی ہے, جبکہ عورتوں کی اس میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال کیا. فضل بھائی کی بات نا بیچ میں رہ گئی تھی, میں نے ان سے بعد میں پوچھا تھا, تو وہ سرٹن کوئی کلومیٹرز ہیں بیچ میں جو شرعی ان کے فقہ کے مطابق. ہاں تو یہ وہ بتا رہے تھے. میں طلاق اس پہ آ جائیں تاکہ میں بات پھر ختم کروں. طلاق کلہ ماں کا ایک تصور جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے کیا طلاق کلہ؟ اور میں عرض کرتا ہوں طلاق کلہ ماں یہ ہے کہ ایک آدمی کسی موقع پر یہ کہتا ہے کہ جناب اگر میں یہ کام کروں تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا میری بیوی کو طلاق ہو. تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جو طلاق کی بات ہوتی ہے, یعنی جب وہ نکاح کرے گا, نکاح ہوگا تو وہ طلاق ہو جائے گی, جب وہ نکاح کرے گا وہ طلاق ہو جائے گی. یہ ایک پوری بحث ہے الگ سے. تو اس پر بات جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس میں کچھ باتیں بھی ہیں, اس پر بھی جو ہے نا وہ بات ہونی چاہیے. تو یہ طلاق کلہ ماں کا ایک تصور ہے. تو یہ باتیں, پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی قسم کسی کو دینی ہی نہیں چاہیے بنیادی طور پر, کہ جناب آپ کسی کو پابند کر رہے ہوں. یہ عام طور پر آج کل اچھا کہ میں جیسے قسم کھاتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہو جائے, یہ والی بات ہے وہ. جی جی. اچھا اچھا. جیسے کسی فیکٹری میں چوری ہو گئی, چوری کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں پتہ لگا کس نے چوری کی, تو سیٹھ صاحب نے کسی وہیں فیکٹری کے امام کو بلا لیا اور کہا کہ جناب اب آپ آئیں. تو انہوں نے شاید بتا دیا یا کسی نے بتا دیا کہ جناب اب سب سے جو ہے نا وہ طلاق کلہ ماں لیں. اب وہ اتنے سارے لوگ ہیں, جس نے چوری کی اس نے بھی تو طلاق کلہ ماں کر لی. وہ پھر بعد میں آ کے پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں, اب ایک بیوی ہے وہ تو جائے گی, اب میں جب نکاح کروں گا تب تک نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ ایک جو ہے نا وہ الگ سے بحث ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ سوال تو آپ نے مجھ سے کیا اور میں نے یہ جو تعریف میرے ذہن میں تھی وہ میں نے عرض کر دی, قبلہ قریشی صاحب اس پر مزید جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. طلاق کلہ ماں یہ ہے کہ ایک شخص یہ طلاق مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ میں جب بھی نکاح کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے. یہ طلاق عمومی طور پر کنواروں کو دی جاتی ہے, کیونکہ جس کی طلاق ہے بیوی ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ اس کی تو بیوی کو طلاق ہو گئی. یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اگر یہ کام کیا ہے تو میری بیوی کو طلاق, اگر واقعی اس نے کیے ہوئے تو بیوی کو طلاق, اگر نہیں ہوا ہے تو یہ معلق ہے. طلاق معلق اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جس شرط پہ معلق ہے وہ شرط نہ پائی جائے. اچھا. اب ایک آدمی جو یہ سننے والے سنیں ہمارے معاشرے میں, یہ جو جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بھاگے ہوئے مفتی, جنہیں دو لفظ پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ طلاق کلہ ماں یہ بہت زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے یہ معاشرے میں. یعنی اگر کسی سے کوئی کام اگلوانا ہے, ظاہر اس کو مار رہے ہیں, اس کو سمجھ آ رہی ہے یار اگر میں نے یہ طلاق نہ اٹھائی تو مجھے تو یہ مار دیں گے, یہ پولیس کے حوالے. تو جلد بازی میں نوجوان یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی میں جب بھی نکاح کروں تو میری بیوی مجھ پر حرام یا میری بیوی کو طلاق. تو سن لیں کہ ایسا بندہ پھر ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا ہے. وہ کہ اس کا ایک شرعی ہیلہ موجود ہے, لیکن وہ ہیلہ بھی قباحت سے خالی نہیں ہے. لیکن یہ سن لیں کہ ایسی طلاق اگر آپ کو کوئی دے آپ کبھی نہ اٹھائیں, بلکہ آپ اس سے انکار کر دیں یا سچ بول جائیں, کیونکہ یہ ایک پوری زندگی کے لیے معذور ہونے والی بات. حل کی طرف بھی چلے جائیں. اچھا میں اس پر ایک حاشیہ لگاؤں. دیکھیں مکتب اہل البیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کے کسی طلاق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی ہم وجوہات
کہ بے پردگی، دین سے دوری بھی اس کی، اور عدم برداشت بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اب ایک دوسرے عدم برداشت زیادہ وجہ ہے سر۔ عفو و درگزر، اور یہ اس چیزوں نے بھی ہمارے معاشرے کو اندھا بہرا گونگا کر دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے حضرت۔ اسی طرح مفتی صاحب اب جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کے مفتی بھی آ گئے ہیں، جو 6 سال 4 سال پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے علامہ نہیں لگاؤ، میرے نام کے ساتھ مفتی لگاؤ۔ تو یہ بھی ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ مکمل فارغ بھی نہیں ہوا ہے، وہ کہتا ہے علامہ نہیں اب مفتی لگاؤ، جبکہ مفتی اسپیشلائز ہوتا ہے۔ تو میری ایک گزارش آپ کے حوالے پروگرام کے حوالے سے ہے کہ خدا را، جیسے میں نے آپ کو 2 بھائیوں کا ایک گھر کا مسئلہ بتایا، اس لیے شریعت پردے کا کہتی ہے کہ وہ بڑے بھائی کی بیوی تھی اور گھر میں یہ واقعہ ہو گیا، تو اسی لیے عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ پردہ کرے، پاک دامن رہے اپنے پردے سے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا عورت کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری بہنیں بیٹی ان کو رول ماڈل بنا لیں، وہ تھی قوم کی ہیرو، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو خدا کے ساتھ ہمارے معاشرے سے بیرا روی طلاقوں کا ہی خاتمہ ہو جائے۔ آپ سے بس آخری آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ جی ہاں فیصل بھائی، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا عورت کی سب سے اچھی خوبی ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ آپ کے جنازے کا بھی واقعہ کہ آپ نے بولا میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی چوکٹ پہ اگر ہماری بہنیں بیٹیاں آ جائیں گی، خدا کی قسم یہ طلاقوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور گھر جو ہے ہمارا جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سب سے چھوٹا مجھے اس پہ موقف چاہیے کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے کے عالم۔ آپ پہلے اپنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ ان جب کے یہاں تو طلاق خیر مسئلہ ہی دیں ہو تو رہے ہیں۔ طلاق کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پہلے سامنے رکھیں نا۔ ان کا تو بالکل کلیئر۔ جب آپ نے 2 گواہوں کی شرط رکھ دی، جب آپ نے خاتون کے حالت طہر میں ہونے کی شرط رکھ دی، جب آپ نے ان سیغوں کے اجراء کی شرط رکھ دی، تو اب جب آپ شدید غصے میں ہو تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب آئیں گے ہی نہیں تو پھر طلاق کیسے ہوگی؟ جب طلاق نہیں ہوئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کی جو عدت کے حوالے سے پہلے میں عرض کیا تھا 3 طہر ہے عدت جو ہے طلاق کی، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور جو انہوں نے سوال اٹھایا نا بڑا اچھا سوال ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور بار بار اشارہ کیا کہ ہماری عدالتوں سے جو طلاقیں ہوتی ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج میرا خیال ہے اس موضوع پر جب بات ہو رہی ہے تو ہمیں ایک دفعہ پھر سب کنسنسس کے ساتھ یہ ایک میسج دیں قوم کو کہ ہماری عدالتوں میں جو قوانین ہیں وہ انگریز کے ہیں، شریعت کے نہیں ہیں۔ طلاق اور نکاح کا تعلق شرعی قوانین سے ہے، انگریز کے قوانین سے نہیں ہے۔ جب وہ قانون ہی نہیں ہے تو جج کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھلواڑ کرے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، مسالک کا اتفاق ہے کہ عدالت کے ذریعے سے دی گئی جو طلاق ہے وہ طلاق نہیں ہے، البتہ فسخ نکاح کے حوالے سے وہ بھی ایک خاص ہنگامی حالات میں بڑی اس کی شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو پھر عدالت جو ہے وہ فسخ نکاح اس صورت میں کہ جب وہ شور کو بلائے اور دونوں کو سنے اور حقائق تک پہنچ کر پھر وہ فسخ نکاح کرے۔ اس کے علاوہ کہ جناب گھر بیٹھے بیٹھے طلاقیں ہو جائیں، یہ ایسا بالکل نہیں۔ فیصل بھائی اور عدالتیں آپ نے جو غصے کے حوالے سے کہا تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر غصہ اس قدر ہے کہ اس کی عقل معاف ہو گئی ہے، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی میرے منہ سے کیا نکلا ہے، اور اس کو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ تیرے منہ سے یہ نکلا ہے، اور وہ حلف اٹھا کر کہتا ہے کہ یار مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکلا ہے۔ اگر واقعتاً ایسے آثار پائے گئے یا کوئی بندہ ایک ذہنی مریض ہے، میڈیکلی اس کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہے کہ اسے اس قسم کے دورے پڑتے ہیں، تو ایسا شخص اگر اتنے شدید غصے میں طلاق دے تو وہ معطوف کے حکم میں ہے، فقہ حنفی کے یہاں پھر اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا غصہ کہ جس میں وہ کہے جی کہ ہم خود کئی دفعہ نا پوچھتے ہیں اچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیا کہا، جی میں نے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو سیکھا، اس کا مطلب ہے تیرا دماغ تیرے ساتھ ہے، چل رہا تھا، سارا کچھ ہے۔ تو ایسے غصے میں طلاق، ویسے محبت میں آئی لو یو کر کے کوئی طلاق نہیں دیتا، وہ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس میں یہ سوال بھی پیش نظر رکھیں کہ کیا نشے کی حالت میں طلاق وہ بھی نشے یہ بریک کے بعد، بریک سے واپس آ کے یہ آخری سوال جی۔ جی ہاں، ویلکم بیک۔ نشے، یہ میں سوال کروں گا
बड़े लोग कहते हैं नशे की हालत में मुझसे ये हो जी गया। जी जी, देखें नशे की हालत में तो उस पर डबल सज़ा होनी चाहिए। नशे की हालत में वाक़या कही जाने वाली तलाक बिल्कुल वाक़या हो जाती है। उसकी वजह यह है कि एक आदमी है जिसका पागल है और वो किसी को कत्ल कर दे तो वो पागल है, उसके लिए हुक्म और है। और अगर कोई शराब पी के कत्ल करे उसको डबल सज़ा दी जाती है। कोई अदालत ये उज़र नहीं कि जी मैं नशे में, तो कहते हैं अच्छा चूँकि ये नशा इंसान का इख्तियारी है और वो जो हालत मातूब है ये किस्म की बीमारी है कि एक आदमी गुस्से में इस कदर उसकी ज़हनी हालत चली जाए कि जो उसके इख्तियार में न हो, तो ये गैर इख्तियारी चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से। और इसी तरह एक आदमी मजनू है, पागल हो गया और वो तलाक दे रहे, वो नहीं होगी क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं है। ये नशा उसके इख्तियार में था, लिहाजा नशे में किया गया उसका जुर्म वो और ज़्यादा सख्त हो जाता है। मेरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कई दफ़ा ये होता है कि लड़का जो है वो घर वालों के प्रेशर में आके तलाक दे देता है और उसके बाद पीछे से मुलाकातें भी हो रही होती हैं। तलाक क्या? हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या होता है? घर वालों के प्रेशर में आके डिवोर्स कर देते हैं और उसके बाद फिर मुलाकातें भी चल रही देखें होती हैं। अगर तो इसमें सूरत ये हो कि वो एक तलाक देता है और उसके बाद उनको मुतमईन करने के लिए एक तलाक देकर वो अपनी मुलाकातें करते हैं तो वो करता रहे, ज़ाहिर उसकी बीवी है, या दो तलाक़ें देकर फिर रुजू कर लेता है और वो मुलाकातें करता है तो वो तो ठीक है। ठीक है। लेकिन जब 3 तलाक़ें देकर अपनी बीवी को अपने निकाह से उसने खारिज कर दिया तो मैं समझता हूँ कि ये हराम है और ये बदकारी और ज़िना है। और फैसल भाई आपकी ज़ुबान से ये तायीद का जुमला मैं सुनना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमी है। हमारे यहाँ ये जो शाह साहब बात कर रहे थे ना, तो वो बात को हमें सोचना चाहिए तलाक़ें क्यों होती हैं। हमने इस लफ्ज़ तलाक़ को, ये जो शरई अहकाम है, इनको इस कदर आसान और मजाक बना लिया है कि हमारे ड्रामों के अंदर इसकी ऐसे गैर अहम अंदाज से इसको किया जाता है। मसलन लड़की को ये सिखाया जाता है तलाक हो गई तो क्या है, मैं नहीं जी सकूँगी, मैं उधर से कर लूँगी, या तलाक से पहले 3 लोगों से यारियां लगा रही होती है। तो ये हमारे ड्रामे मुआशरे की पूरी इस्लाह का जरिया होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, और फिर एक उस में वो लड़की का लफ्ज़ जो ज़रूर बाद में कहूंगा हशर भी दिखाते कि हैं ना, वो जहां बहुत बुरा लफ्ज़ दिखाते बड़ा हैं। मशहूर है कि जनाब इद्दत गई भाड़ में, यानी कुरान और सुन्नत की जो चीजें हैं, मतलब देखिए वो कैरेक्टर था सर, उसके साथ फिर जो बाद में हुआ था वो भी तो आपने नहीं देखा ना। उसके साथ जो बुरी हुई है बाद में वो पब्लिक ने देखा। वो एक जुमला उठ गया कि इद्दत गई भाड़ में, वो तो मुनकर थी। तो उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो दिखाया है उसमें कि उसके साथ बुरा हुआ। लेकिन हमारा ये कहने का मकसद है कि इस किस्म की जो दीन से मुतसादम चीजें कम अज कम वो ड्रामों में प्रैक्टिस न हो, इससे गलत मैसेज। हाँ, लेकिन देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात के बारे में बात कह चुका हूँ कि हम कभी भी ये नहीं दिखाते कि ऐसी कोई लड़की है, ऐसा कोई लड़का जो है वो उसको हम जीत दिखा दें उसकी, कि वो जो है बाद में उसकी जीत हो गई है। सो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। होता यही है कि आखिर में या दरमियान में जब वो उसको रियलाइज़ होता है कि वो जिस रास्ते पे था या थी वो गलत था, तो फिर वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आता है या आती है, और उसके बाद फिर हम उसको एंड तक लेके जाते हैं, क्योंकि उसके साथ माशरे में या उसकी ज़िंदगी में या उसकी किस्मत में फिर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो सही नहीं होती हैं। इस तरह की इसको ड्रामेटाइज करने के लिए ये दिखाया, क्योंकि देखें बुरे को जब तक हम बुरा नहीं दिखाएंगे तो आप कैसे ये फैसला करेंगे कि ये इंसान बुरा है और ये इंसान अच्छा है। ये फैसल भाई इसमें जो है ना, वो एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा। बहुत सारे ड्रामे हमें ड्रामा टीवी पर चलने से पहले देखने का इत्तेफाक हो जाता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ कलमा कुफ़र तो नहीं है, बिल्कुल, तो हम उसको सेंसर कर देते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं आपके ज़रिए से और ये जो हमारा पूरा निज़ाम है, ज़ाहिर है कि हम इसको कहें कि कुल्ली तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाए तो ये हम कह भी नहीं सकते और होगा भी नहीं हमारे कहने से। तो हम इसमें बेहतरी की बात कर सकते हैं। और बेहतरी की बात कैसे कि मुख्तलिफ़ लोग ड्रामे बनाते हैं और आपको पता है कि फिर वो टीवी चैनल्स को बेचे जाते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा तरीक़ा है उसके मुताबिक। तो मेरी टीवी चैनल से भी जो भी ये जिस चैनल पे जैसे हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये न्यूज़ चैनल तो नहीं है, तो वो तमाम चैनल्स जो इंटरटेनमेंट के हैं वहाँ पर वो बाकायदा एक निज़ाम रखें। और ऐसी फर्में जो ड्रामे बनाती हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि वो हमसे रब्ता करें। और उलमा मौजूद हैं जो आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपका
سارا معاملہ دیکھ کر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ چیز شریعت کے مطابق ہے یا شریعت سے متصادم ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملات از خود جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. کوئی بھی ایسا اس میں ایک اور پرابلم کیا ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں کسی ڈرامے کے ایک جملے سے آگ بھی لگ سکتی ہے, تو ایسا کوئی جملہ جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. یہ میری 10 بستہ گزارش ہے, اگر اس کو سن لیا جائے تو میرے خیال میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں. چلیں جی, اذان فجر کا وقت ہو گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. جی، اور ہمارا جو ہے وہ آج 13واں روزہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے ایک سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھایا. میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے علماء کرام کا. یہ ایک قیمتی رائے قرآن اور علم کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچتی ہے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ افطار پہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. ہم ایسے نہیں جا رہے ہیں. آزاد جمیل صاحب کا بیان سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے افطار پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرا محترم عزیز و میرے بھائیو، دوستو اور میری سننے والی بہنیں مائیں، میں نے آج ان سے خصوصی درخواست کی کہ نکاح اور طلاق یہ اس وقت اس معاشرے میں اتنا عام ہے کہ جتنی جلدی نکاح کیا جاتا ہے اتنی جلدی طلاق دی جاتی ہے. تو اس کو روک تھام کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. منبر و محراب اور تمام چینلز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے. تو اس کردار ادا کرنے میں بول کا ہمیشہ نمایاں نام رہا ہے اور یہ امتیاز انہی کے حصے میں آیا ہے کہ انہوں نے موجودہ حالات، اقتصادی حالات، معیشت، معاشرت، ان سب پر نگاہ رکھی اور سب کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ غلط غلط ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. تو نکاح اور طلاق یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے کہ اس وقت گھر ٹوٹ چکے ہیں. بآسانی ایک باپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس کی زد میں بچے آ جاتے ہیں. ماں بھی چلی جاتی ہے اپنے میکے، تو بیچ میں جو بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں بغیر باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کر دیا، ماں کے ہوتے ہوئے یتیم کر دیا؟ یہ بھی نہیں ایکسپٹ کر رہے، وہ بھی نہیں اس کو قبول کر رہے. تو ایسا معاشرہ زوال پر ہی رہے گا جہاں حقوق اس طرح پامال ہوتے ہیں. ایک نوجوان جب نکاح کرتا ہے، کیا اسے یہ پتہ ہے کہ زندگی کسی کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہیں؟ اکیلے زندگی گزارنے میں اور ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنے میں فرق ہوتا ہے. جب آئے گھر، جب چلے گئے، جو کیا سو کیا، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان انڈیپینڈنٹ، آزاد ہوتا ہے. نکاح میں جڑنے کے بعد اب آپ آزاد نہیں ہیں. اب آپ کے ساتھ آپ کی بیوی جڑی ہوئی ہیں. اس کی دیکھ بھال، اس کا خیال رکھنا، اس کو خوراک دینا، اس کو گھر مہیا کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اس مجھے قبول ہے کہنے والے کی ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن افسوس آج لڑکے کو ڈگریوں سے تولا جاتا ہے، لڑکی کو جہیز سے تولا جاتا ہے. کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا جہیز کم ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی، فریج نہ دینے پہ طلاق ہوئی، اے سی نہ دینے پہ طلاق ہوئی، گاڑی نہ دینے پہ طلاق ہوئی، سونا زیادہ نہ دینے پر طلاق ہوئی. تو یہ مطلب کو دیکھ کر کے جو نکاح کرتا ہے وہ اس عظیم 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 رشتے کو داؤ پہ لگاتا ہے، اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اس کی تضحیق کرتا ہے، جو مطلب کی غرض سے
مطلب کی غرض سے کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کرتا ہے، اور وہاں دوسری جگہ بھی یہی عالم ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو ڈگری سے تولتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی کو جہیز سے تولتے ہیں، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ منفی سوچ رائج ہے کہ دوسری کر لیں گے اور کر لیں گے۔ میرے عزیزو، یہ انسانیت کے نام پر داغ ہے کہ ہم بغیر ذمہ داری کے ساتھ ہم کسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی ہماری نکاح میں آتی ہے تو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو اب یہ طلاق کی شرح کیوں بلند ہے؟ طلاق کی شرح اسی لیے بلند ہو گئی کہ مزاج نہیں مل رہے، تو اتفاقاً مزاج تو ملیں گے نہیں، اس کی کوئی اور سوچ ہے، میری کوئی اور سوچ ہے، اس کی پسند چیزوں میں الگ ہے، میری پسند چیزوں میں الگ ہے، مختلف مزاج ایک ساتھ جڑے ہیں۔ تو یہاں بیوی کو غصہ آئے تو حکم ہے کہ خاوند چپ کر جائے، خاوند کو غصہ آئے تو یہاں بیوی کو حکم ہے کہ آپ چپ کر جائیں۔ میں نے نچوڑ نکالا نا طلاق کا نچوڑ، وہ ہے بد زبانی دونوں سائڈ سے، بد زبانی، زبان کا چلانا، اور بیوی اور شوہر کے درمیان جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں، اس نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی بدکاری کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی لوگ بدکاری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی، کا وجہ یہ ہے انہوں نے ایسے بول بولے ہوں گے جس سے ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہوگا، پتہ ہی نہ ہوگا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ تو احتیاط رکھیں، ایسے الفاظ زبان سے نہ نکلے، ایسے شرکیہ الفاظ، ایسے کفریہ الفاظ کہ زبان سے نکلے آپ کو پتہ ہی نہیں نکاح ٹوٹ چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بنو اسرائیل میں بدکاری کی فضا اس وقت عام ہوئی کہ ان کے مردوں نے اپنے آپ کو بنانا چھوڑ دیا تھا۔ تو بیگم شوہر کے لیے سنگار کرے، شوہر بیگم کے لیے سنگار کرے، لیکن یہاں الٹ ہے۔ اگر کہیں شادی بیاہ ہوتی ہیں تو بیگم شادی بیاہ کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے کہ پہچان میں نہیں آتی، اور جو مرد ہوتا ہے اس نے جب باہر نکلنا ہے اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے جاتا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا کہ یہ اپنا ہے کہ کوئی اور ہے۔ تو جو گھر کی زندگی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ گھر کا معمولی سا شکوہ گلا باہر کی دشمنی سے بہتر ہے۔ یعنی جو باہر کی دشمنی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، گھر کی معمولی سی چیز، معمولی سی یہ شک نہیں ہوتا، شک کی بنیاد پہ طلاق دینا۔ تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ اعتماد، حوصلہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اور ہمارے ہاں تو رواج کچھ الگ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ بتاؤں، بہترین خرچ صدقہ، بہترین، فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بچی مطلقہ ہو جائے، یعنی طلاق یافتہ ہو اور گھر آ کے بیٹھ جائے، اس پر خرچ کرنا اللہ کے ہاں سب سے بہترین صدقہ گنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، جو مطلقہ پر خرچ کرے۔ ہمارے ہاں تو یورپ اور دیگر کنٹریز کے لیے جانے کے لیے کتنی ایج کی خواتین کے ساتھ شادیاں کی گئی ہیں، آئے گئے دن آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 70 سال کی، 75 سال کی، 80 سال کی خواتین کو ایکسپٹ کیا گیا ہے نیشنلٹی کی خاطر۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ
کہ صرف ایک کنواری سے کی، باقی ساری شادیاں یا متعلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں نماز یہ تو عبادت ہے، اس سے پہلے جب یہ ہو جائے معاملات میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ شوہر سے اس کی بیوی کے حقوق کا ہوگا اور بیوی سے اس کے شوہر کے حقوق کا ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے جس کے ہاں بیٹی کا نکاح ہو جائے اس باپ کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جس باپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہوا ہے اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جو بہن بیٹی کو بٹھائے رکھتے ہیں، نہیں، اچھا جوڑ کا رشتہ بنے نکاح کر دو، ہاں نکاح میں استخارہ بھی کریں، استخارہ اللہ سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، استخارہ اچھا ہے، نکاح ضرور کریں۔ جائیں ان بہنوں سے پوچھیں جن کے بال گھر میں سفید ہو گئے، جن کے لیے مختلف قسم کے جذبات خاندانوں میں رکھے جاتے ہیں اور ان پر مختلف قسم کے الزامات اور بہتان لگائے جا رہے ہیں ان کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو جوڑ کے رشتے جیسے آئیں اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے نکاح کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچی جس کو طلاق ہوئی کل قیامت میں اس کے والد کو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو وہ بچی اللہ کے دربار میں کہے گی یا اللہ میں یہ نہیں ہونے دوں گی کہ میرا باپ جہنم چلا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ تو گناہگار ہے، یہ تو جہنم جائے گا۔ تو کہا نہیں یا اللہ میں اپنی بات تمہیں سناؤں، ایک تو میرا حسن نہیں تھا، عقل نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، سسرال والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کیا، مجھے طلاق ہو گئی، باقی کسی نے رشتہ لے کے آنا ہی نہیں تھا، اس بوڑھے باپ نے مجھے پالا پوسا اور آخر وقت تک یہ ساتھ رہا، کسی نے ساتھ نہ نبھایا سوائے اس کے، اور اس کو اب جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جی اپنے والد کا ہاتھ پکڑو اور جنت کی طرف چلے جاؤ۔ تو میرے عزیزو، طلاق مرتان، طلاق دو ہیں، یعنی دو سے مراد کہ ڈائریکٹ تین کی طرف نہ جاؤ کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ اگر کوئی راستہ نہیں ہے اور طلاق دینی ہے تو ایک دیں کہ پھر گنجائش عدت کے بعد ہو تو آپ اس کے رجوع کر سکیں۔ تو یک دم تین طلاقیں کہہ دینا یہ انتہائی ظلم ہے۔ تو خدا را شادی سے قبل بیٹی کو اور بیٹے کو یہ سمجھایا جائے، بٹھایا جائے کہ کسی کی بہن بیٹی ہے، تم ایک رشتے میں جا رہے ہو، اس کے ساتھ کیسے رہو گے؟ تو چیزوں سے تو گھر آباد نہیں ہوتے۔ اگر اخلاقیات نہ ہو، برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو اور شکر نہ ہو تو کیسے گھر چلیں گے؟ تو میرے بھائیو دوستو، یہ آج اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو متعلقہ ہے۔ تو خدا را سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ طلاق سے بچیں، اور طلاق سے بچنے کا سب سے بڑا میں آپ کو ایک ذریعہ بتاؤں جس سے آپ چھوٹ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زبان آپ کی کنٹرول میں ہو۔ یہ مرد کی نشانی نہیں ہے کہ ہائپر ہو، فوراً طلاق دے، فوراً مار پٹائی کرے، ایسا نہیں۔ آپ یقیناً یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آپ کے جذبات ٹوٹیں گے، آپ کے احساسات ضرور آپ امتحان میں پڑیں گے۔ یقیناً اگر آپ نے اس رشتے کے تقدس کا خیال رکھا، اور یہ شیطان کا محبوب عمل ہے، محبوب عمل،
محبوب عمل ہے شیطان کا کہ میاں بیوی لڑ جائیں، ایک دوسرے کو طلاق دیں، دو خاندان آپس میں لڑیں، اور سمندر پر اپنا تخت بچھا کے شیطان روز اپنے حواریوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی وہ سنتا ہی نہیں، اور جو یہ کہہ دے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کی اور طلاق تک بات پہنچ گئی، تو اس کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را میاں بیوی میں اگر کوئی کھٹ پٹ ہو تو کوشش کریں، صلح صفا کی کوشش کریں، اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کو اس کے بیچ کے آڑ میں لا کے ان کو لڑوا کے ان سے طلاق دلوا کے اور ان کے بچوں کی زندگی جہنم بنا کے، یقین جانیے آپ کسی کے 100 گھر توڑ دیں اپنا ایک نہیں بنا سکتے، کسی کا ایک بنا دیں وہ آپ کے 100 گھر بنانے کا عزم رکھے گا۔ کسی کی بے عزتی میں اپنی عزت نہ ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت میں عزت کو چھپایا ہے، خاموشی میں کامیابی کو چھپایا ہے، صبر میں اللہ نے نجات کو چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।